بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا بچے کا ختنہ کرانا واجب ہے، اور ختنہ کرانے کی حکمت کیا ہے، اور جب کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے تو کیا اس کو بھی ختنہ کرانا ضروری ہے؟ دلائل کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو مسلم سے یہ کہا، الق عنک شعر الکفر واختتن، کفر کے بال تم مڑا دو اور ختنہ کرا لو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بخاری وغیرہ میں وارد ہے کہ 80 سال کی عمر میں انہوں نے بسولی سے اپنا ختنہ خود کیا۔ اسی بات سے اکثر بیشتر علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ ختنہ کرانا واجب ہے، بچوں کا ختنہ کرانا واجب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کا ختنہ غالباً 7ویں دن جب عقیقہ ہوا تو اسی روز کرایا، اور بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کے ساتھ بھی ختنہ کر دو تو سب سے اچھی چیز ہے، اور بچے کو بالکل آرام سے کام ہو جاتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور 2-4 روز میں یہ جو ہے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور بہرحال بچے کا ختنہ کرانا چاہیے، آپ واجب کہاں یا نہ کہاں، یہ شعار اسلام ہے۔ یعنی اسی وجہ سے ایک مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق ہوتا ہے۔ آج تو بہت سارے مسلمان بدقسمتی سے داڑھی تو رکھتے نہیں ہیں، اور نماز کی علامتیں بھی چہرے پر نہیں رہتے ہیں، اور پینٹ بوشرٹ پہنے گھومتے ہیں۔ اتفاق سے کہیں سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ آدمی مر گیا، اور جیب میں اس کے کچھ جو ہے آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے، تو اب لوگ سوچتے ہیں یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، کیا کریں کیا نہیں کریں۔ تو کبھی کبھی یہ جاننے کے لیے کہ مسلمان ہے کہ نہیں، اس کا پینٹ کھولتے ہیں، اور پینٹ کھول کے دیکھتے ہیں اس کا ختنہ ہوا ہے کہ ختنہ نہیں ہوا۔ ختنہ ہوا ہے تو مسلمان ہے، اور ختنہ نہیں ہوا ہے تو مسلمان نہیں۔ تو ختنے کو مسلمانی بھی لوگ کہتے ہیں، یعنی مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اس واسطے اس بارے میں مسلمانوں کو کوتاہی ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آگے پوچھتے ہیں ختنہ کرانے کی حکمت کیا ہے۔ ختنہ کرانے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، جن کا ختنہ نہیں ہوتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد میں پانی لے کر کے بھلے ہی دھوتے ہوں یا اینٹ پتھر سے استنجا کرتے ہوں، مگر پورے طور سے طہارت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو جھلی رہتی ہے قلفہ، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ پیشاب کا حصہ رہ جاتا ہے، تو صحیح طرح سے طہارت نہیں حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو اگر ختنہ نہیں کرایا ہے تو اس کے اندر میل کچیل جمنے کی وجہ سے کھجلاہٹ ہونے لگتی ہے، اور رات کو وہ کھجلاتے ہیں اور پیشاب کر دیتے ہیں بستر پر۔ اگر ختنہ کرا دو تو بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اب وہ کھجلاہٹ نہیں ہوتی ہے۔ بڑے لوگوں کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر ان کا ختنہ نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں ہم بستری کے وقت جو ذکر مرد کا جو ہے پھولتا ہے، لمبا ہوتا ہے، تو یہ پورے طور سے پھول نہیں پاتا ہے، کیونکہ یہ اس کے اوپر کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ اگر سخت ہے تو اس کو پھولنے نہیں دیتا ہے پورے طور سے۔ اور جب ہم بستری کے وقت منی خارج ہوتی ہے تو جس قوت کے ساتھ، دفق کے ساتھ اسے نکلنا چاہیے، اس طرح سے وہ نکل نہیں پاتی۔ چنانچہ کئی غیر مسلموں کے بارے میں جو ختنہ نہیں کراتے ہیں، جب ان کے گھر بچے نہیں ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، سب چیک کرنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ دیکھو تم ختنہ کرا لو تب تم کو بچے ہوں گے، نہیں تو بچے نہیں ہوں گے۔ اور جب وہ ختنہ کرا لیتے ہیں اس کے بعد میں ان کو بچے ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو لکھا ہے لوگوں نے کہ ختنہ کیے ہوئے مرد سے ہم بستری میں عورت کو جتنی لذت ملتی ہے، بغیر ختنہ والے سے اتنی لذت نہیں ملتی ہے۔ تو بہرحال ختنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جن کے ختنے نہیں ہوتے ہیں ان کی بیویوں کو عام طور سے رحم کا وہ ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، اور اس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اسی بات سے ابھی جلد ہی کہیں جو ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی کانفرنس ہوئی تھی، تو انہوں نے لوگوں کو وصیت کی کہ ختنہ کو عام کرائیے۔ ختنہ تو یہودیوں کے یہاں بھی پہلے سے موجود تھا، اور عربوں کے اندر بھی موجود تھا، شاید ملت ابراہیمیہ کا اثر رہا ہوگا۔ تو یہ ہے۔
پھر یہ کہتے ہیں جب کوئی انسان اسلام قبول کرے تو کیا اس کو بھی ختنہ کرانا چاہیے؟ اس کو بھی ختنہ کرانا چاہیے۔ بڑے کیا ختنہ ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا نا، تو ان لوگوں کا بھی ختنہ کرنا چاہیے اور ان کو کر لینا چاہیے، اور آسان ہو گیا ہے۔ آج کل ہسپتال میں ختنہ ہوتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ کچھ دوا دے دیتے ہیں جس سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور وہ کاٹ دیتے ہیں، اور ہفتہ عشرہ یا جتنے دن اس کے ٹھیک ہونے میں لگے وہ رہتے ہیں وہاں ہاسپٹل میں اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ان کو بھی ختنہ کرنا چاہیے۔ دلیلیں تو ہم نے بتا دی ہیں۔